السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الملک، جیسا کہ یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ ملک کے معنی ہیں بادشاہت کی، اور اس کائنات کی ساری بادشاہت کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہ صورت عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں اللہ رب العزت کا تعارف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پیش کیا گیا۔ قرآن کی عمومی نصیحت ہے کہ اللہ کی بات سب تک پہنچاؤ۔ اللہ کی بات سب کے لیے ہے، اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے، تو قرآن پڑھنے والے پر لازم ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، دوسروں کو بھی دین اسلام کی تعلیم کریں۔ یہ ان کا ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اللہ کا تعارف پہلے حاصل کرے، اس کے دل میں خود جو ہے وہ معرفت اللہ کی معرفت ہو، وہ خود اللہ کو پہچانتا ہو۔ جب وہ دوسروں کو بلانے میں کامیاب ہوگا یا دوسروں کے دلوں میں اس کی بات اثر کرے گی۔ اگر ہم دوسروں کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، دین اسلام کی پہچان کروا رہے ہیں یا دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اسی رب کی عظمت ہم خود نہیں جانتے، ہم نے خود محسوس نہیں کی، تو ہم دوسروں کو کیسے اس کی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ تو اس صورت میں بھرپور طور پر اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور یہ دعوت کے آغاز میں بہت اہم بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف بیان کیا جائے۔ جب اس کو پہچانیں گے تو خود بخود اس کی طرف راغب ہوں گے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ جس کو ایک بات بھی پتہ چل گئی ہے وہ اس کا عالم ہے، اس کو آگے پہنچاؤ، کیونکہ علم امانت ہے، اور اس کی عملی مثال ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ملتی ہے کہ جب انہوں نے خود اسلام قبول کیا تو اسی دن ان کے ہاتھ سے 6 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ایک دن میں انہوں نے کتنا سیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے اسلام کی چاشنی کو، اس خیر کو محسوس کیا، اس خیر کا مزہ خود چکھا، تو اس خیر کو، اس بھلائی کو اپنے قریبی دوستوں تک پہنچایا، اور جن کے اندر خیر تھی، جن سے اللہ نیکی کے کام لینا چاہتا تھا، انہوں نے اس کی پکار پر لبیک کہا۔ تو بس اسی منظر کو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس صورت کا مطالعہ کرنا ہے، اس صورت کے بارے میں جاننا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت عذاب کو روکنے والی ہے، اور عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ایسی ہے جس کی آیات تو صرف 30 ہیں، یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ اللہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تبارک الذی، برکت والا ہے، خیر والا ہے، ہر طرح کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خیر و برکت کا مجموعہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں لیکن ہم اس پر مکمل دسترست نہیں رکھتے، ہم اس پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتے، ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو نہیں چلا سکتے، تو یہاں پر ہم بے بس ہو جاتے ہیں، مالک ہوتے ہوئے بھی بے بس ہیں۔ لیکن اللہ وہ مالک ہے، وہ برکت والا ہے، وہ خیر والا ہے کہ ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اس خالق کی مخلوق ہیں، اس رب کے بندے ہیں جو ہر درجے کی کثرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی 4 صفات کا دعویٰ ہے۔ پہلی کیا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دوسری کیا ہے کہ انتہائی درجے کی صفات تو کمال کا مالک ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ زمین و آسمان پر اس کی حکومت ہے، اور چوتھا کیا ہے کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اس کے حکم کے بغیر کچھ حرکت نہیں کر سکتی، ہوا حرکت نہیں کر سکتی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قُلِ اللہم مالک الملکی، کہ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے تو ذلیل کرے، جس کو چاہے تو ذلت دے، بیادک الخیر، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت کا اختتام بھی اللہ رب العزت کس طرح فرما رہے ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں، جو دعویٰ ہے کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا رہے، وہ بابرکت ذات ہے۔ تو اس دعوے کے دلائل جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے ہی واضح ہوتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی، جس نے خلق الموت والحیات، پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، اور پیدا کیوں کیا اس کا مقصد آگے بتایا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے کام کرتا ہے، احسن عملا، اچھے عمل کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اور تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی پروردگار ہے جس نے موت اور زندگی کو تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے بنایا۔ اور امتحان کیوں لے گا؟ اس لیے لے گا کہ بہترین جنت میں جانے کے لیے وہ بہترین لوگوں کا انتخاب کرے گا۔ جو جگہ جتنی خوبصورت ہے اس کے لیے خوبصورت لوگوں کو ہی سلیکٹ کرے گا، خوبصورت سوچ والے، خوبصورت عمل والے۔ تو احسن عملہ کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، یعنی آنے سے پہلے بھی موت ہے، جانے کے وقت بھی موت ہے، یعنی دونوں کناروں پر موت ہے۔ ایک مردہ چیز سے اس نے زندہ کو پیدا کیا اور پھر زندہ کو مار دے گا اور مارنے کے بعد پھر اٹھائے گا۔ تو موت آخری مقام نہیں ہے، مر کر پھر اٹھائے جائیں گے۔ اور احسن عملہ کیا ہے؟ احسن عملہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہو، جس کو کرنے سے پہلے ہماری نیت اچھی ہو، طریقہ اچھا ہو، سنتوں کے مطابق ہو،
ہم سب اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے، لیکن ایسے اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش نہیں دی، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے پورا ہمارے تربیت کا انتظام کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ایک معلم دیا، کتاب دی، جس نے عملی نمونہ کر کے ہمیں سب کچھ دکھایا۔ اب ہم نے اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، یہاں سے جانے کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہم کو کیا ساتھ لے کر جانا ہے، ہمارا واسطہ کس سے پیش آنا ہے۔ اس رب سے جو غالب ہے، زبردست ہے، غفور الرحیم ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں زندگی گزار کر اپنی مرضی کے مطابق چلے جائیں، تو ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور دوسری طرف اگر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، سنتوں کی پیروی کریں گے، اور پھر کہیں کمی کوتاہی آ جائے تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، بے مقصد بھی نہیں آیا ہے کہ وہ آوارہ گھوم پھر کر چلا جائے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، اسی کی بنیاد پر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ انسان نے اس کو پہچانا کہ نہیں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے بنائی، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور وہی غفور الرحیم ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، چاہے تو اس کو گنوا دیں، چاہے تو احسن عمل کریں اور اپنے ساتھ اچھے اعمال لے کر جائیں اور اچھا ہی چھوڑ کر جائیں۔ ربیع بن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اور جب احسن عملا تک پہنچے تو فرمایا کہ احسن عملا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔